اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ المائدہ کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 355 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علی بن عبد الاعلى عن ابیه عن ابی البختری عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے روایت کی منصور بن وردان سے، انہوں نے علی بن عبد الاعلی سے، انہوں نے اپنے والد عبد الاعلی سے، انہوں نے ابو البختری سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا لما نزلت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ فی کل عام، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فقالوا یا رسول اللہ فی کل عام، صحابہ کرام نے پھر پوچھا ہر سال میں؟ قال لا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں. ولو قلت نعم لوجبت، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، یعنی پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا. وانزل اللہ عز وجل، اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے من حدیث علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے. وفی الباب، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن معمر ابو عبد الله البصري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ يقول. ہمیں روایت کی محمد بن معمر ابو عبداللہ البصری نے، انہوں نے روایت کی روح بن عبادہ سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے موسیٰ ابن انس سے. موسیٰ ابن انس نے کہا کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. قال رجل، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ من ابی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے؟ قال ابوک فلان، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد فلاں شخص ہیں. قالت فنزلت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو وہ تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں وہ باتیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی. اللہ تعالی نے یہاں پر گزشتہ سوالات سے درگزر فرمایا اور
وہ بڑی مغفرت والے بڑے بردبار ہے. عفا اللہ عنہا یعنی جتنے بھی گزشتہ سوالات ہیں ان سے اللہ نے درگزر کیا، آگے اس طرح کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بڑی مغفرت والے اور بڑے بردبار ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو سوال پوچھنے کی ممانعت آئی ہے تو اس کے لیے دو مثالیں یہاں پر ذکر ہوئی. ایک پہلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، دوسری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. پہلی روایت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں فرمایا کہ جب حج کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے. مختلف روایات میں مختلف تعداد آئی ہے. دوسری مرتبہ پوچھا تو بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ پوچھا تو بھی خاموش رہے. بعض روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ پہ ارشاد فرمایا، جواب دیا. یہاں ایک مرتبہ خاموشی کا تذکرہ آیا اور دوسری مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر وہ واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا. دوسری مثال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے. یہ شخص جس نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہارے والد فلاں شخص ہیں. یہ پوچھنے والے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی قریشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ بعض لوگوں کو ان کے نسب میں شک تھا. چنانچہ ان کے شک کی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جو ان کے والد تھے یعنی حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا تذکرہ کیا کہ حذافہ ہی ان کا والد ہے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس قسم کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بالفرض یہ ان کے حذافہ کے علاوہ کوئی اور والد ہوتے تو پھر ساری زندگی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرورت کی دینی باتیں بھی نہ پوچھی جائے. یہاں پر وہ سوالات مراد ہیں کہ جس کے بارے میں اس وقت تک نہ کوئی حکم ہو اور نہ اس کی پوچھنے کی کوئی ضرورت ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کوئی ایسی بات پوچھی جو حرام نہیں کی گئی تھی ابھی تک، لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے پھر وہ حرام کر دی گئی. جیسے یہاں روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں جو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر یہ حج ہر سال فرض ہو جاتی. تو اسی طرح یہ بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ضرورت کی بات بھی نہ پوچھے. جو مسائل ہے، ضرورت کی باتیں ہیں، وہ لازمی پوچھنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے شفاء العی السوال ذکر فرمایا گیا ہے کہ درماندہ انسان کا پوچھنا ہی وہ شفا ہے، اس کے لیے اس میں علاج ہے. اور قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو یہاں پر وہ باتیں پوچھنے سے ممانعت ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسا حکم نہ ہو. تو اگر آپ نے پوچھا اور اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کے اوپر حرام کر دی جائے گی تو پھر وہ آپ کے سوال کی وجہ سے ہوگی. بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی اسماعیل بن ابو خالد سے، انہوں نے قیس بن ابو حازم سے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ
اے لوگو تم یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم بس اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر ہو تو تم کو کوئی گمراہ شخص ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا ظالما، کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا ان سبھی کو عام کر دے، یعنی بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی عذاب میں در لے، سب کا حال ایک ہی جیسا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ غیر واحد عن اسماعیل ابن ابی خالد نحو ھذا الحدیث مرفوعا، اور اس کو روایت کیا ہے کئی حضرات نے اسماعیل ابن ابو خالد سے اسی حدیث کی طرح مرفوع۔ وروا بعض عن اسماعیل عن قیس عن ابی بکر قولہ ولم یرفعوہ، اور بعض حضرات نے اسماعیل سے، انہوں نے قیس سے، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس کو موقوف نقل کیا ہے، مرفوع نہیں۔ اگلا روایت بھی ساتھ میں ملاتے جی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له، ہمیں روایت کی سعید بن یعقوب الطالقانی نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی عتبہ ابن ابو حکیم سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن جاریہ اللخمی سے، انہوں نے ابو امیہ الشعبانی سے۔ ابو امیہ شعبانی نے کہا کہ میں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقلت له، میں نے عرض کیا، کیف تصنع فی هذه الآیہ؟ قال ایت آیت؟ قلت قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس آیت میں کس طرح کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کون سی آیت؟ تو میں نے یہ والی آیت ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، اما واللہ لقد سألت عنها خبیرا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو نے اس آیت کے بارے میں اچھی طرح واقف شخص سے ہی سوال کیا ہے۔ سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے مجھے جواب میں فرمایا، بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرتا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو ایسی بخیلی کو جس کی پیروی کی جا رہی ہو، اور ایسی خواہش کو کہ جس کا پیچھا کیا جا رہا ہو، یا ایسی خواہش کو جس کے پیچھے چلا جا رہا ہو، اور ایسی دنیا کو جسے ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہر صاحب رائے اپنے ہی رائے پر اترا رہا ہو، تو اپنے آپ کو ہی خاص کر لازم پکڑو، ودع العوام، اور عوام کا خیال چھوڑ دو، فإن من ورائکم ایاما الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر
للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تمہارے آگے یقیناً ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ اس میں دین پر جمنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح ہو جائے گا۔ اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے ایسے 50 آدمیوں کے ثواب کے بقدر ثواب ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرتے ہوں گے۔ قال عبداللہ ابن المبارک وزادنی غیر عتبہ کہ مجھے عتبہ کے علاوہ دوسروں نے یہ زیادتی کی ہے اس روایت میں، قیل یا رسول اللہ اجر 50 رجلا منا او منہم، یعنی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 50 لوگوں کے برابر اجر یا ان کے 50 لوگوں کا؟ قال لا بل اجر 50 رجلا منکم، بلکہ تم لوگوں یعنی 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر اس زمانے میں جو نیک اعمال کرے گا دین پر قائم رہے گا اس کو اکیلے اتنا اجر ملے گا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت 105 یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر ہو تو جو شخص گمراہ ہوا وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت کو عزیز طلباء کرام اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بھئی اصلاح احوال کی کوشش ضروری نہیں ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تو جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کرے گا اس کی جزا ملے گی، بد اعمال کرے گا برے اعمال کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہمیں خود دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونا چاہیے، تو دوسروں کی غلطیوں کے دوسروں کے برائیوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ چاہے جہنم میں جائے جدھر بھی جائے وہ ان لوگوں کا عمل ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اگر اصلاح حال کی ضرورت نہ ہوتی پھر تو سارا سلسلہ بعثت انبیاء ہی بیکار ٹھہرے گا، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ یہاں پر صراحتاً آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو ایک دوسرے کو اور برائی سے روکو۔ اس کے بارے میں پوری طرح سے وہ صراحتاً برائیوں سے روکنا بھی ضروری، نیکی کی طرف بلانا بھی ضروری، ورنہ اگر یہ حال نہ ہو تو پھر سب کے سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ بروں کی وجہ سے جو اچھے ہوں گے تو اگر بروں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ پھر اس میں پھنسیں گے اور اس عذاب میں وہ بھی مبتلا ہوں گے، دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے ان کا اپنا مقام اور منزل ہوگا نیک اعمال کی وجہ سے، اور بروں کا برا مقام ہوگا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور یہاں پر پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے ایسے زمانے میں جب تم لوگ ہو جاؤ کہ وہاں پر بخیلی ہی قابل اطاعت چیز بن جائے، سب لوگ بخل کی پیروی کر رہے ہو، خواہشات کے ایسے متبعین بن جائے کہ بس اور کسی چیز کی طرف خیال بھی نہ جاتا ہو، دنیا کو ہر چیز کے اوپر ترجیح، نماز کے اوپر دنیا کو ترجیح، اور تعلیم و تعلم کے اوپر دنیا کو ترجیح، ذکر و تلاوت کے اوپر دنیا کو ترجیح، حج اور رمضان کے اوپر دنیا کو ترجیح، ہر چیز میں دنیا مقدم، باقی دین دوسرے نمبر پر۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے میں اپنا فکر کرو، کیونکہ تمہارے آگے جو وقت آ رہا ہے تو وہ پھر ایسا وقت ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا کہ اس میں صبر کرنا وہ اتنا مشکل ہوگا کہ جتنا چنگاری اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھنا وہ مشکل ہے۔ چنگاری کوئی کیسے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے؟ 1-2 سیکنڈ بھی نہیں پکڑ سکتا، بس جیسے ہی ٹچ ہو جائے فوراً ہی جھٹکا دے کر گرا دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے حالات میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے 50
تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر ہوگا، یعملون مثل عملکم، جو تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ عبداللہ ابن مبارک نے روایت میں یہ زیادتی بھی کی ہے کہ عتبہ کے علاوہ جو روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پھر پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 50 کا اجر ان کے ایک کو ملے گا یا ہمارے 50 کا اجر ان کے ایک کو ملے گا جو اس زمانے میں آئے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا لا بل اجر 50 رجلا منکم، یعنی 50 صحابہ کرام کا اجر اس ایک شخص کو اکیلے ملے گا جو ایسے فتنے کے زمانے میں بھی دین کو مضبوطی کے ساتھ تام کر اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کو اتنا بڑا اجر اللہ جل شانہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو انہی لوگوں میں شمار کرے اور عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور فتنوں سے، ہر قسم کے حالات سے ہم سب کی حفاظت و عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔